بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم کلاس۔ آج ہمارا پاک اسٹڈی کا 3rd لیکچر ہے، جس میں ہم نے فرسٹ لیکچر میں پہلے کیا دیکھا تھا، سوسائٹی اینڈ کلچر کو دیکھا تھا۔ اس کے بعد 2nd لیکچر میں ہم نے ڈائیورسٹی آف کلچر کو دیکھا تھا۔ اس کے بعد ہمارا 3rd لیکچر کون سا ہے، ایلیمنٹس آف کلچر کا، جس میں ہم نے کیا دیکھنے ہیں، ایلیمنٹس آف کلچر۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ ایلیمنٹس آف کلچر کیا ہے۔ ایلیمنٹس آف کلچر، جس میں ہم تصویر میں دیکھ رہے ہیں کہ ایلیمنٹس آف کلچر کا میننگ کیا ہے۔ ایلیمنٹس آف کلچر کا مطلب ہے ثقافت کے عناصر یا اجزاء۔ ثقافت کے عناصر اور اجزاء کیا ہے؟ تصویر میں ہم کیا دیکھ رہے ہیں کہ اس میں مختلف چیزیں ہیں، کھانے پینے کی اشیاء ہیں، لباس ہیں، کھیل ہیں اور میوزک وغیرہ ہیں۔ یہ سارے کیا ہیں؟ ثقافت کے عناصر۔ اگر ہم اس کو تفصیل سے دیکھیں گے ایلیمنٹس آف کلچر کیا ہوتا ہے، چلیں پھر اس کے آگے دیکھ لیتے ہیں ایلیمنٹس آف کلچر۔ سب سے پہلا پوائنٹ کون سا ہے؟ لینگویج اینڈ کمیونیکیشن۔ لینگویج کیا ہوتا ہے؟ زبان، اور کمیونیکیشن رابطہ۔ اس کا دوسرا پوائنٹ کیا ہے؟ ریلیجین اینڈ بلیف سسٹم۔ ریلیجن کیا ہوتا ہے؟ مذہب، اینڈ بلیف سسٹم نظام عقائد، یعنی کہ ہم جس مذہب سے تعلق رکھتے ہیں کہ ہم اس کے اوپر ہمارا کیا عقیدہ ہے اور ہم کس عقائد سے تعلق رکھتے ہیں۔ اس کا 3rd پوائنٹ کون سا ہے؟ آرٹ اینڈ میوزک۔ آرٹ کا مطلب ہوتا ہے فن، اینڈ میوزک کا مطلب ہے موسیقی۔ اس کا 4 پوائنٹ کون سا ہے؟ فیسٹیول اینڈ سیلیبریشن۔ فیسٹیول تہوار، اینڈ سیلیبریشن تقریبات۔ اس کا 5 پوائنٹ کون سا ہے؟ لٹریچر۔ لٹریچر میں ہے ادب۔ ادب میں کیا آ جاتا ہے؟ ہمارا ثقافتی تاریخی ورثہ، جس میں ہم لٹریچر یعنی کہ کتابوں میں اپنا محفوظ رکھتے ہیں، اسی کو لٹریچر کہتے ہیں۔ اس کا 6 پوائنٹ ہے لنگوسٹک ڈائیورسٹی آف پاکستان۔ پاکستان میں مختلف اقسام کی زبانوں کا پایا جانا۔ اس کا 7 پوائنٹ ہے پاکستانی کیوزین، پاکستانی کھانے۔ اب اس کی ہم انٹروڈکشن دیکھ لیتے ہیں کہ ایلیمنٹس آف کلچر ہوتے کیا ہیں۔ وہ تو تھے پوائنٹ، اس کا ہم دیکھ لیتے ہیں یہ کیا اور کیسے ہے۔ Cultural diversity within a society is shaped by various cultural elements and components which can either promote a rich inclusive شامل کرنے والا and environment ماحول اور lead رہنمائی to variation تبدیلی یا فرق and segmentation تقسیم یا ٹکڑوں میں بٹا ہوا within the community کے اندر۔ Understanding سمجھنا how these elements influence اثر cultural diversity is crucial انتہائی اہم for fostering فروغ دینا یا ترقی دینا cohesive جڑا ہوا یا مضبوط and dynamic متحرک یا تبدیلی یا مسلسل سوسائٹی۔ اب اس کا اردو میں ہم عام الفاظ میں دیکھ لیں تو سب سے پہلے اگر اردو میں اس کی اردو اپنے الفاظ میں ہم دیکھ لیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ ثقافت کے عناصر کون کون سے ہو سکتے ہیں، یعنی کہ اس میں زبان بھی ہو سکتی ہے، لباس، خوراک، مذہب، روایات، فنون لطیفہ ہو گیا، سماجی رویے یعنی کہ ہم کیسے رہ رہے ہیں معاشرے میں، معاشرتی ہمائندگی۔ معاشرے کی ہمائندگی کا مطلب یہ ہوتا ہے ہم ایک دوسرے پیار محبت اور کیسے رہ رہے ہیں بھائی چارے کے ساتھ۔ موسیقی یا فرق وغیرہ سارے کیا ہیں؟ ثقافت کے اہم عناصر ہیں، یعنی کہ ان کو سمجھنا اور ان کا احترام کرنا یہ کیا ہے؟ ہمارے معاشرے کو کیا بناتے ہیں؟ مضبوط اور پرامن بنانے کے لیے، تشکیل دینے کے لیے لازمی ہے۔ اب ہم اپنے بک کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں گے کہ اس پورے انگلش ٹرانسلیشن ترجمہ کیسے کریں گے۔ ایک معاشرے میں مختلف اقسام کی ثقافت کے مختلف ثقافتی عناصر اور اجزاء کا تشکیل پایا ہے، یعنی کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے ایک معاشرے میں مختلف اقسام کی ثقافت پائی جاتے ہیں اور یہی اس کے اجزاء اور عناصر ہیں جس کی تشکیل کے ذریعے لازم ہے، یعنی کہ ہمارے معاشرے میں جو اس کا مطلب یہ ہے کہ ویچ کین آئیدر پروموٹ آ ریچ، یعنی کہ جو یا تو ایک امیر اور شامل ماحول کو فروغ ترقی دے سکتے ہیں۔ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہمارے مختلف اقسام کی ثقافت کو جب ہم اپنے ملک کے اندر شامل کریں گے، وہ کیا کرے گا؟ وہ ہمیں امیر یعنی کہ ہمارے ملک میں ترقی کرے گا، اور جب ہم اس کو شامل کریں گے اپنے ماحول کو، جس سے کیا ہوگا؟ ترقی کا فروغ ملے گا اور ترقی ملے گی۔ یعنی کہ اگر ہم وہ یہ کہہ رہا ہے ٹو ویریشن تبدیلی اینڈ سیگمنٹیشن ود ان دا کمیونٹی، وہ یہ کہہ رہا ہے اگر ہم ان کو اپنے مختلف اقلیتی اور ثقافت کو شامل نہیں کریں گے تو جس سے کہ نتیجے میں کیا ہوگا؟ برادری میں فرق آ جائے گا، تقسیم میں بٹ جائیں گے اور مطلب کہ ایک دوسرے میں تصادم کا فرق دیکھنے کو نظر آئے گا۔ انڈرسٹینڈنگ سمجھنا ہاؤ دیز ایلیمنٹ انفلوئنس کلچرل ڈائیورسٹی از کروشل انتہائی ہے فار فاسٹرنگ اے کوہیسو اینڈ ڈائنامک سوسائٹی۔ وہ یہ کہہ رہا ہے مسلسل تبدیلی کے ساتھ مسلسل معاشرے میں تبدیلی اگر چاہتے ہیں تو اس کے لیے کیا اہم ہے کہ ہمیں ایک دوسرے کی ثقافت کو سمجھنا ہوگا
کہ بھئی ہمارے لیے کیا اثر اچھا ہے، اور اگر اس کو جوڑے رکھنا ہے اور مضبوط رکھنا ہے تو ہمیں اپنے معاشرے کے اندر ایک دوسرے کو سمجھنا ہوگا، اور ان کو متحرک اور مضبوط معاشرہ بنانے کے لیے اس کو ترقی بھی دینی ہوگی۔ اس کا نیکسٹ پوائنٹ ہے لینگویج اینڈ کمیونیکیشن۔ یہ کس کا پوائنٹ ہے؟ ایلیمنٹس آف کلچر کا۔ لینگویج اینڈ کمیونیکیشن، زبان اور رابطہ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ لینگویج اینڈ کمیونیکیشن اگر بک کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں گے، لینگویج از اے فنڈامنٹل یعنی کہ بنیادی کلچرل کمپوننٹ، ثقافتی اجزاء ہے دیٹ انفلوئنس جو اثر رکھتا ہے کلچرل ڈائیورسٹی، ثقافتی مختلف اقسام کی ثقافت پر۔ زبان ایک بنیادی ثقافتی جزو ہے جو ثقافت کی مختلف اقسام کو متاثر کرتی ہے۔ اب اس کا نیکسٹ پوائنٹ ہے ملٹی لنگول سوسائٹیز یعنی کہ مختلف اقسام کی سوسائٹیاں، ملٹی لنگول یعنی کہ مختلف زبانیں، سوسائٹی مختلف زبانوں والی سوسائٹی لائک پاکستان کے اندر ویریس یعنی جہاں بے شمار لینگویجز زبانیں اینڈ ڈائلیکٹس آر اسپوکن۔ وہ کہہ رہا ہے پاکستان کے اندر بے شمار زبانیں اور بولیاں ہیں جو بولی جاتی ہیں، پروموٹ جن کو ترقی دینا کلچرل ڈائیورسٹی بائی پریزرونگ، اور ثقافتی مختلف اقسام کی ثقافت کو تحفظ دینے میں ڈفرینٹ لنگوسٹک مختلف لسانی روایت اینڈ ٹریڈیشن اینڈ فاسٹنگ جو ترقی دیتی ہیں، ملٹی رسپیکٹ یعنی کہ باہمی احترام، انڈرسٹینڈنگ باہمی سمجھوتا امنگ ویریس ایتھنک گروپ نسلی گروپ۔ اس کی اگر اردو میں ہم مطلب لے لیتے ہیں کیا ہے، وہ یہ کہہ رہا ہے بہت ساری لسانی معاشرے کثیر مطلب کہ بہت زیادہ زبانیں معاشرے میں، جیسے کہ پاکستان جہاں بے شمار زبانیں اور بولیاں بولی جاتی ہیں جن میں کیا ہے مختلف اقسام کی ثقافت کو فروغ دیتے ہیں، یعنی کہ ہمارے ملک میں بے شمار زبانیں بولی جاتی ہیں، وہ کیا کرتی ہیں ہمارے معاشرے میں مختلف اقسام کی ثقافت کو ترقی دیتی ہیں۔ اس کیا کہہ رہا ہے یہ مختلف لسانی، وہ یہ کہہ رہا ہے ڈفرینٹ لنگوسٹک ٹریڈیشن، یہ مختلف لسانی روایات کے تحفظ کے ساتھ ساتھ مختلف نسلی گروہ کے درمیان باہمی احترام اور سمجھوتے کو بھی فروغ دیتے ہیں۔ اس کا کہنے کا مطلب یہی ہے کہ جب ہم ان مختلف لسانی روایات کے مطلب ان کو ترقی اور تحفظ دیں گے تو جس کے نتیجے میں کیا ہوگا، یہ جو نسلی گروپ ہیں ان کے درمیان آپس میں کیا ہوگا، محبت بڑھے گی اور ایک دوسرے کو سمجھنے میں ترقی اور فروغ دینے میں اضافہ ہوگا۔ اس کا نیکسٹ پوائنٹ ہے فور انسٹنٹ یعنی کہ لسانی دے ریکگنائزیشن پہچان ہے، ریجنل علاقائی لینگویجز علاقائی زبانیں سجد پنجابی، سندھی، پشتو، بلوچی، بریوی، سرائیکی اینڈ ہندو ایٹسیٹرا۔ اگر اس کا اردو میں ہم ترجمہ دیکھ لیں، مثال کے طور پر نسلی علاقائی زبانوں کی پہچان جیسے کہ پنجابی، سندھی، پشتو، بلوچی، بریوی اور سرائیکی ہندو کی وغیرہ۔ اس کے کہنے کا مطلب یہی ہے کہ ہمارے مطلب کہ جتنے بھی ضلع ہیں، علاقے ہیں جن میں ہر طرح کے نسلی لوگ رہتے ہیں، مختلف علاقوں سے تعلق رکھنے والے، ان کی پہچان کیا ہے کہ جیسے کہ پنجابی بھی ہے، سندھی بھی ہے، یہ سارے کیا ہیں نسلی علاقائی زبانوں کی پہچان۔ اس کا نیکسٹ پوائنٹ ہے الانگ سائڈ ساتھ ساتھ کے نیشنل لینگویج یعنی کہ قومی زبانوں کے ساتھ ساتھ اردو ہیلپ مینٹین جو اردو مدد کرتی ہے برقرار رکھنے میں کلچرل ہیریٹیج ثقافتی ورثے کو، انکریج حوصلہ افزائی کرتی ہے انٹر گروپ یعنی کہ باہمی رابطے کو، کمیونیکیشن یعنی کہ رابطہ باہمی رابطے کو۔ وہ یہ کہہ رہا ہے قومی زبان اردو کے ساتھ ساتھ علاقائی زبانوں کا استعمال ثقافتی ورثے کو برقرار رکھنے میں مدد دیتا ہے۔ وہ یہ کہتا ہے کہ قومی زبان تو اردو ہے، اس کے ساتھ ساتھ جو علاقائی زبانوں کا استعمال ہے وہ کیا کرتا ہے ہماری ثقافتی ورثے کو برقرار رکھتا ہے یعنی کہ زندہ رکھتا ہے، اور اس کے علاوہ انکریج جو حوصلہ افزائی کرتا ہے جس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے کہ مختلف گروپوں یا گروہوں کے درمیان آپس میں محبت کا اظہار اور ایک دوسرے سے رابطے کا بھی حوصلہ افزائی رہتا ہے۔ اس کا نیکسٹ پوائنٹ ہے لنگوسٹک ڈیفرینسز یعنی کہ زبانوں کا مختلف زبانوں کا فرق کین آلسو جو ہو سکتا ہے کریٹ بنائیں گے بیریئر رکاوٹیں ٹو کمیونیکیشن رابطے میں اینڈ انٹیگریشن مختلف ثقافتوں کا آپس میں ملنے میں اف ناٹ مینیج انتظام کرنا افیکٹولی مؤثر طریقے سے۔ اگر اس کا اردو میں ہم صحیح طریقے سے مطلب دیکھ لیں، وہ یہ کہہ رہا ہے لسانی فرق یعنی کہ زبانوں کا اگر فرق اکثر مؤثر طریقے سے انتظام نہ کیا جائے، یعنی کہ ہم مختلف زبانوں کے لوگوں کو ان کا تحفظ نہ دیں تو جس کے نتیجے میں کیا ہوگا، یہ رابطے یعنی کہ ایک دوسرے سے رابطے اور مختلف ثقافتوں کے آپس میں ملنے میں رکاوٹیں پیدا کر سکتے ہیں۔ اس کا نیکسٹ پوائنٹ ہے
مس کمیونیکیشن غلط رابطے اینڈ مس انڈرسٹینڈنگ غلط فہمیاں کین ارائز اٹھنا لیڈنگ رہنمائی ٹو سوشل فریگمنٹیشن ٹکڑوں میں تقسیم ہونا. اس کی اگر اردو میں ہم دیکھ لیں کہ غلط رابطہ اور غلط فہمیاں پیدا ہو سکتی ہیں. مس کمیونیکیشن غلط رابطہ اینڈ مس انڈرسٹینڈنگ غلط فہمیاں کین ارائز پیدا ہو سکتی ہیں ٹو سوشل فریگمنٹیشن ٹکڑوں میں تقسیم ہونا جو سماجی ٹکڑوں میں تقسیم کی رہنمائی کی کر سکتا ہے. اب اس کا نیکسٹ پوائنٹ ہے پروموٹنگ فروغ دینا یا ترقی دینا. بی لینگول دو لسانی یعنی کہ دو زبانیں اور ملٹی لینگول اس سے زیادہ زبانیں. ایجوکیشن ہیلپ یعنی کہ تعلیم میں مدد کر سکتی ہیں. برج یعنی برج مطلب کہ رکاوٹ ہے. دیز گیپ خلا اینڈ انہاد جو بڑھانا ہے کلچرل ایکسچینج ثقافتی تبادلے کو. اگر اس کا اردو میں ہم اپنی طرف سے دیکھ لیں گے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم اپنے تعلیمی نظام میں دو یا دو سے زیادہ زبانوں کا اضافہ کر لیں تو جس کے نتیجے میں کیا ہوگا مختلف ثقافتی لوگوں اور ان کے ثقافتی روایت کو سمجھنے میں صحیح طریقے سے مطلب کہ مدد مل سکتی ہے. اور اسی بک کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں گے دو لسانیت دو زبانیں اس سے زیادہ زبانیں تعلیم کو فروغ دینے سے ان فرقوں کو پر کرنے اور ثقافتی تبادلے کو بڑھانے میں مدد مل سکتی ہے. اب اس کا نیکسٹ پوائنٹ ہے ایلیمنٹس آف کلچر کا نیکسٹ پوائنٹ ہے ریلیجین اینڈ بلیف سسٹم مذہب اور عقیدے کا نظام. یہ سیکنڈ پوائنٹ ہے جس میں ہم اپنی تصویر سے اندازہ لگا لیتے ہیں کہ مذہب اور عقیدے کا نظام کیا ہے جس میں مسلمانوں کی مسجدیں بھی ہیں چرچ بھی ہیں ہندوؤں کے بت بھی ہیں سارے کیا ہیں مذہب مختلف مذاہب کے عقیدے ہیں. اس کا اگر ہم اردو میں انٹروڈکشن دیکھ لیں بک کے پوائنٹ آف ویو سے ریلیجین اینڈ بلیف سسٹم مذہب اور عقیدے کا نظام. ریلیجین مطلب کہ پلے اور سگنیفیکینٹ رول ان شیپنگ شکل دیتا ہے کلچرل آئیڈینٹی ثقافتی شناخت کو اینڈ فاسٹرنگ ترقی دیتا ہے سینس آف کمیونٹی کا احساس. اس کا اگر اردو میں ہم مطلب دیکھ لیں یہ کیا ہے مذہب ثقافتی شناخت بنانے اور کمیونٹی کے احساس کو فروغ دینے میں اہم کردار ادا کرتا ہے. وہ یہ کہتا ہے کہ جس بھی مذہب سے ہم تعلق رکھتے ہوں گے اس سے یہ کیا پتہ لگ جائے ہم کس ثقافت سے تعلق رکھتے ہیں. یہی کیا ہے کہ اور اسی کے علاوہ یہ ہمارے کمیونٹی کے احساس کو فروغ دینے میں اہم کردار ادا کرتا ہے. اس کا نیکسٹ پوائنٹ یہ کہ ان پاکستان کے اندر اسلام از دا پری ڈومیننٹ ریلیجن یعنی کہ پری ڈومیننٹ اکثریت. اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام یہ ایک واحد مذہب ہے مطلب پاکستان کے اندر جو اکثریت یعنی کہ تعداد میں زیادہ ہے باقی اقلیتی گروپ ہوں گے مختلف مذہب یعنی کہ ہندو سکھ وغیرہ جو اور لوگ تو ہیں لیکن اسلام پاکستان کے اندر زیادہ ہیں. اینڈ اٹس پرنسپل جو اس کے اصول ہیں گائیڈ جو رہنمائی کرتے ہیں سوشل نارم معاشرتی اصول اینڈ ویلیوز اقدار یعنی کہ وہ یہ کہتا ہے جو اس کے جو اصول اور رہنمائی ہیں وہ کیا کرتے ہیں ہمارے معاشرتی اصول یہ کہ ہمارے رہنے سہنے اٹھنے میں ہماری مدد کرتا ہے اور ہمارے اقدار ہماری ویلیوز میں. اردو میں یہ کیا کر لیتے ہیں بک کے معنی پاکستان میں اسلام غالب مذہب ہے یعنی کہ تعداد میں زیادہ ہے اور اس کے اصول سماجی اصول اور اقدار کی رہنمائی کرتے ہیں. اس کا نیکسٹ پوائنٹ یہ تاہم دا پریزنس یعنی کہ موجودگی ریلیجیس مذہب مائنورٹی مذہبی اقلیتیں انکلوڈنگ کرسچنز ہندو سکھ اینڈ کنٹری جو مدد کرنا ہے ٹو دا کنٹری کلچر موزیک کا مطلب رنگا رنگ یعنی کہ خوبصورتی. وہ یہ کہہ رہا ہے تاہم مسیحی ہندو سکھ جیسے مذہبی اقلیتوں کی موجودگی ملک کی ثقافتی خوبصورتی میں اہم کردار ادا کرتی ہے. اس کا نیکسٹ پوائنٹ ہے فیسٹیول تہوار ریچولز رسومات اینڈ ٹریڈیشن روایات فرام ڈفرینٹ فیتھ ایمان اور مذاہب انرچ جو مالا مال کردہ دا کلچرل لینڈسکیپ ثقافتی منظرنامے کو اینڈ پروموٹ فروغ دینا ترقی دینا انکلسیوٹی شمولیت پسندی یعنی کہ شامل کرنا اینڈ میوچل رسپیکٹ باہمی احترام کو. وہ یہ کہہ رہا ہے کہ مختلف مذاہب کے مذہبی تہوار یعنی کہ مختلف مذاہب کوئی بھی ہو سکتے ہیں جس میں ہندو بھی ہیں سکھ بھی ہیں عیسائی بھی ہیں کرسچن بھی ہیں. یہ مختلف مذاہب ہو گئے جن کے مذہبی تہوار یعنی کہ مختلف تہوار آتے رہتے ہیں رسومات اور رسم وغیرہ بھی ہوتی رہتی ہیں اور روایات ثقافتی منظرنامے کو مالا مال کرتے ہیں یعنی کہ پاکستان کی ثقافتی منظرنامے کو مالا مال کرتے ہیں اور ان کی شمولیت پسندی یعنی کہ ان کا شامل کرنا یا ان کی موجودگی جو کہ کیا کرتی ہے باہمی احترام یعنی کہ ایک دوسرے کے ساتھ محبت اور احترام کو فروغ دیتی ہیں. اس کا نیکسٹ پوائنٹ ہے انٹرفیئر بین المذاہب اینڈ ڈائلاگس مکالمے کا کون سا ہوتا ہے تاریخی قصے کہانیاں وغیرہ یہ کیا ہیں ڈائلاگس اینڈ انکلسیو شامل کرنے والا پالیسیاں آر ایسینشل ضروری ہیں فار پروموٹنگ فروغ یا ترقی دینے میں ہارمنی ہم آہنگی یعنی کہ ایک دوسرے کے ساتھ محبت یا بھائی چارے کے ساتھ رہنے میں انڈرسٹینڈنگ سمجھ بوجھ ایک دوسرے کو سمجھنے میں امنگ ڈائیورس مختلف اقسام ریلیجیس کمیونٹی
مذہب گروپ کی مختلف مذاہب کی کمیونٹیز، بین المذاہب مکالمے اور شامل کرنے والی پالیسیاں، ماہنگی یعنی کہ یہ بھائی چارے اور محبت اور ایک دوسرے کو سمجھنے کو فروغ دینے کے لیے مختلف مذہبی کمیونٹی کے درمیان ضروری ہیں۔ اس کا نیکسٹ پوائنٹ ہے آرٹ اینڈ میوزک۔ یہ کس کا پوائنٹ ہے؟ ایلیمنٹ آف کلچر، فن اور موسیقی۔ فن اور موسیقی کون سی ہے؟ فن میں ہمارے آرٹ میں آ جاتی ہے، ہمارے ہاتھ سے کرے ہوئے کڑھائی والے کپڑے ہوں گے، ڈرائنگ ہوگی، فن موسیقی ہوگی، فن آرٹ ہو گیا، فن مصوری ہوگی، ہاتھ سے بنائے ہوئے برتن ہو گئے، اور اس کے علاوہ ہماری وہ ہو گیا کہتے ہیں لکڑی کا کام ہو گیا، کیا ہو گیا؟ فن اینڈ میوزک۔ میوزک میں ڈھول وغیرہ ہو گیا، گٹار وغیرہ ہو گیا، پیانو وغیرہ بنانے سارے کیا ہے میوزک۔ اس کا ہم نے انگلش میں مطلب کہ دیکھ لیں تو یہ کیا ہے؟ آرٹ اینڈ میوزک اور پاورفل ایکسپریشن، طاقتور اظہار ہے کلچرل آئیڈینٹی، ثقافتی شناخت اینڈ ڈائیورسٹی، مختلف اقسام کی ثقافت کا۔ آرٹ اور موسیقی، ثقافتی شناخت اور مختلف اقسام کی ثقافت۔ مختلف اقسام کی ثقافت ہم نے اپنی طرف سے یہاں ڈالی ہے کہ وہ کون سی ہو سکتی ہیں، روایات بھی ہو سکتی ہیں، لباس، زبان اور تہوار ثقافت کے طاقت اور اظہار کی علامت ہوتی ہیں۔ اس کا نیکسٹ پوائنٹ ہے پاکستان ریچ۔ پاکستان کا شاندار ہیریٹیج ورثہ انکلوڈ کلاسیکل میوزک فارمز لائک قوالی، غزل، ٹریڈیشنل ڈانسز سچ ایز بھنگڑا اینڈ اتن، اینڈ ڈائیورس ویژول آرٹس۔ ویژول یعنی کہ بصری فنون، یعنی کہ جس کو ہم خود سے دیکھ سکیں، ڈرائنگ ہو گیا، مطلب کہ یہ ڈرائنگ فن مصوری ہوگی، فن خطاطی ہوگی، یہ کیا ہے جس کو ہم اپنے آرٹ وغیرہ اپنی آنکھوں سے دیکھ سکیں۔ اتن یعنی کہ یہ ایک پشتوں کا روایتی رقص ہے جس میں کیا ہوتا ہے تمام لوگ ایک گول دائرے میں اکٹھے ہوتے ہیں اور میوزک یا ڈھول کی دھاپ پر پاؤں، ہاتھ اور جسم کی حرکت سے کئی گھنٹوں مطلب کہ ڈانس کرتے ہیں گول دائرے میں۔ اگر اس کا اردو میں ہم ترجمہ دیکھ لیں کیا؟ پاکستان کا شاندار ورثہ کلاسیکی موسیقی قسم جیسے قوالی، غزل، روایتی رقص جیسے بھنگڑا اور اتن اور خوبصورت بصری فنون پر مشتمل ہے۔ اس کا نیکسٹ پوائنٹ ہے دیز کلچرل ایکسپریشن سیلیبریٹ دا کنٹری ڈائیورس ہیریٹیج، مختلف اقسام کی ثقافت کا ورثہ اینڈ برنگ جو لے کر آتا ہے پیپل ٹوگیدر تھرو شیئر بانٹا ہوا کلچرل ایکسپیرینسز، ثقافتی تجربات۔ اس کا اردو میں ٹرانسلیشن دیکھیں، ثقافتی اظہار ملک کے مختلف اقسام کی ثقافت ورثے کا جشن مناتے ہیں اور مشترکہ یعنی کہ مختلف یا بانٹا ہوا ثقافتی تجربات کے ذریعے لوگوں کو ایک دوسرے کے قریب لاتے ہیں۔ وہ یہ کہہ رہا ہے ثقافتی اظہار یعنی کہ جو تہوار وغیرہ ہوتے ہیں ملک کے اندر مختلف مذاہب کے، وہ کیا کرتے ہیں ہمارے مختلف اقسام کی ثقافتی ورثہ یعنی کہ جو ہمارے پچھلے آباء و اجداد ثقافتی ورثہ چلا آ رہا ہے اس کا جشن مناتے ہیں، اور اس سے یہ کیا ہوتا ہے کہ ان تجربات کے ذریعے لوگ ایک دوسرے کے قریب آتے ہیں۔ اس کا نیکسٹ پوائنٹ یہ ہے کہ انکریجنگ یعنی کہ حوصلہ افزائی کرنا، نیشنل فیسٹیول، قومی تہوار اینڈ کلچرل ایکسچینجنگ، ثقافتی تبادلے کین ہیلپ انٹیگریٹ، ایک دوسرے کو اکٹھا کرنے، یکجا کرنے میں دیز ویریڈ ٹریڈیشن الوئنگ اجازت دینا فار اے ریچر زیادہ بھرپور یا گہرا فار کوہیسو مربوط نیشنل آئیڈینٹی قومی شناخت۔ اس کا اردو میں اگر ترجمہ دیکھ لیں کہ یہ کیا کہہ رہا ہے، قومی تہواروں نیشنل فیسٹیول اینڈ کلچرل ایکسچینج، ثقافتی تبادلوں کی حوصلہ افزائی کرنا۔ وہ یہ کہہ رہا ہے قومی تہوار یعنی کہ ہمارے ملک کے تہواروں اور ثقافتی تبادلوں، یہ مختلف ثقافت کے لوگوں کا آپس میں اپنی ثقافت کا اظہار کرنا اور ایک دوسرے کے ساتھ مل کر اپنی ثقافت کا تبادلہ کرنا اور ان کی حوصلہ افزائی کرنا، جس کے نتیجے میں کیا ہوگا کہ مختلف روایت ایک ساری اکٹھا ہوں گی، مختلف روایت کو اکٹھا کرنے میں مدد مل سکتی ہے، جس کے نتیجے میں کیا ہے دیز ویریڈ ٹریڈیشن اور جو اجازت دیتا ہے فار ریچر زیادہ بھرپور فار کوہیسو مربوط یا مضبوط نیشنل آئیڈینٹی قومی شناخت کو۔ وہ یہ کہہ رہا ہے جس سے ایک زیادہ بھرپور اور مضبوط قومی شناخت کا قیام ممکن ہوتا ہے۔ اس کا نیکسٹ پوائنٹ ہے فیسٹیول اینڈ سیلیبریشن، تہوار اور تقریبات۔ فیسٹیول، تہوار اینڈ سیلیبریشن اور تقریبات۔ اس کا اگر ہم تصویر سے تو ظاہر ہو رہا ہے کہ فیسٹیول سیلیبریشن کیا ہے۔ اس کا اگر اردو انگلش میں ہم دیکھ لیں کہ یہ کیا ہے، فیسٹیول اینڈ سیلیبریشن آر سگنیفیکنٹ کلچرل ایلیمنٹس دیٹ برنگ پیپل ٹوگیدر۔ فیسٹیول یعنی کہ تہوار اور تقریبات اہم ثقافتی عناصر ہیں جو لوگوں کو اکٹھا کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ فیسٹیول لائک جشن بہارا، جس میں فیسٹیول تہوار میں کیا ہے جشن بہارا، سبی میلہ یعنی کہ میلہ میں وشو کی نمائش، شندور فیسٹیول، پولو میلہ یعنی کہ جس میں مختلف کرکٹ وغیرہ کے میلے دنیا بھر سے کیے جاتے ہیں، عید فیسٹیول، عید وغیرہ کے تہوار، میلاد النبی،
اینڈ انڈیپینڈنس ڈے یوم آزادی ہائی لائٹ جو اجاگر کرتا ہے کنٹری کلچرل ڈائیورسٹی ملک کے مختلف اقسام کی ثقافت کو اینڈ پروموٹ فروغ یا ترقی دیتا ہے یونٹی ایک ہونے میں تھرو کے ذریعے شیئر بانٹا ہوا یا مختلف سیلیبریشن تقریبات کے ذریعے. وہ یہ کہہ رہا ہے جشن بہارا سبی میلہ شندور فیسٹیول عیدین میلاد النبی اور یوم آزادی جیسے تہوار ملک کے مختلف اقسام کی ثقافت کو اجاگر کرتے ہیں اور مشترکہ مختلف اقسام کی تقریبات کے ذریعے ایک ہونے میں یا اتحاد و یکجہتی کو فروغ دیتے ہیں. اس کا نیکسٹ پوائنٹ ہے بیسائڈ اس کے علاوہ دس بیساکھی ہولی کرسمس اینڈ ہولی ڈیز مقدس دن آف ادر پرومیننٹ نمایاں ریلیجنز آر آلسو سیلیبریٹڈ جو مناتے ہیں بائی دا فالوورز آف دوز ریلیجین. وہ یہ کہہ رہے ہیں اس کے علاوہ بیساکھی ہولی کرسمس اینڈ دیگر نمایاں مذاہب کے مقدس دن بھی ان مذاہب کے ماننے والوں کو جانب سے منائے جاتے ہیں. اس کا نیکسٹ پوائنٹ ہے انکریجنگ حوصلہ افزائی کرنا نیشن وائڈ اینڈ پارٹیسپیشن شرکت کرنا ایجن فیسٹیول علاقائی تہوار کا انعقاد جو بہتر بنانا یا بڑھاتا ہے کلچرل انڈرسٹینڈنگ سمجھ بوجھ کو اینڈ انٹیگریشن یکجہتی ہم آہنگی یعنی کہ محبت یا بھائی چارے کو. علاقائی تہواروں میں ملک بھر کی سطح پر شرکت کی حوصلہ افزائی ثقافتی سمجھ بوجھ اور ہم آہنگی کو فروغ دے سکتی ہے. اس کے کہنے کا مطلب ہے یہ کہ علاقائی تہوار جو بھی منائے جاتے ہیں ملک بھر میں اس کی شرکت سے کیا ہوتی ہے ان کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے مختلف ثقافتی ورثے یعنی کہ ایک دوسرے کی ثقافت کو سمجھنے کا موقع ملتا ہے ایک دوسرے کے ساتھ بھائی چارے یعنی کہ ایک دوسرے کے ساتھ محبت کا اظہار ہوتا ہے جس کا ترقی ملتی ہے. اس کا نیکسٹ پوائنٹ ہے لٹریچر ایلیمنٹس آف کلچر. یہ اس کا پوائنٹ ہے. لٹریچر ادب کیا ہوتا ہے لٹریچر میں کیا ہو سکتا ہے ڈرامہ بھی ہو سکتی ہے پوئٹری بھی ہو سکتی ہے یا ڈیٹیکٹیو بھی ہو سکتا ہے. یہ سارے کیا ہیں لٹریچر یا تاریخی مواد بھی ہو سکتا ہے. یہ سارے کیا جاتا ہے لٹریچر میں. لٹریچر کو اگر ہم اردو کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں لٹریچر ادب از کریٹیکل خطرناک ہے مین ان پروموٹنگ فروغ دینا ترقی دینا کلچرل ڈائیورسٹی مختلف اقسام کی ثقافت کو بائی پریزرونگ تحفظ دینا ٹرانسمیٹنگ پہنچانا یا ترسیل کے ذریعے کلچرل نالج ثقافتی علم. اگر اس کا ہم اردو میں دیکھ لیں گے ثقافتی علم کے تحفظ اور ترسیل کے ذریعے مختلف اقسام کی ثقافت کو فروغ دینے میں ادب اہم ہے. وہ یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ ثقافتی ورثے میں کون سا ادب آ جاتا ہے کہ ہماری ملک کی تاریخی میں جتنے بھی قصے کہانیاں گزری ہیں اگر اس کو ہم ادب میں شامل نہ کریں جس کے نتیجے میں کیا ہوگا کہ ہماری ثقافت محفوظ اور تحفظ میں نہیں رہے گی. اسی لیے ثقافتی علم کے تحفظ اور ترسیل کے ذریعے مختلف اقسام کی ثقافت کو فروغ دینے میں ادب اہم ہے. اس کا نیکسٹ پوائنٹ ہے پاکستانی لٹریچر پاکستانی ادب ان نیشنل قومی اور ریجنل علاقے لینگویجز ہیلپس جو مدد کرتی ہیں اپریشیٹ سراہنے میں یا حوصلہ افزائی کرنے میں دا کنٹری کلچرل ڈائیورسٹی ملک کی مختلف اقسام کی ثقافت کو. وہ یہ کہہ رہا ہے قومی یا علاقائی زبانوں میں قومی مطلب کہ ہمارے ملک کی یا علاقائی جو مختلف علاقوں کی زبانیں ہیں پاکستانی ادب ملک کے مختلف اقسام کی ثقافت کی قدر کرنے میں مدد دیتا ہے. سر نیکسٹ پوائنٹ ہے لٹریری فیسٹیول ادبی تہوار اینڈ بک فیئر کتب میلے آلسو پلے اے رول ان سیلیبریٹنگ ڈائیورس کلچرل نیریٹیو قصے کہانیاں. اس کا کہنے کا مطلب کہ ادبی تہوار اور کتب میلے بھی مختلف ثقافتی کہانیوں اور قصوں کو منانے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں. وہ یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ جتنے زیادہ ادبی تہوار منائے جائیں گے اور کتابوں کے اسٹال وغیرہ لگائے جائیں گے اس کے نتیجے میں کیا ہوئے گا ہمارا ثقافتی ورثہ اور کہانیاں منانے میں اہم کردار ادا بھی کریں گے اور یہ ہے کہ ہماری ثقافت کے اجاگر بھی اور رنگا رنگ خوبصورتی میں اضافہ ہوگا. اس کا نیکسٹ پوائنٹ ہے انشیئرنگ پختہ کرنا یقین دلانا دیٹ لٹریچر جو ادب ہے ریفلیکٹ جو عکاسی کرتا ہے کنٹری کلچرل ڈائیورسٹی ہمارے ملک کی مختلف اقسام کی ثقافت کی عکاسی کرتا ہے جو ایسنشیل جو ضروری ہے فار پروموٹنگ ترقی دینے میں ان کلچر شامل رکھنے والے نیشنل آئیڈینٹی ہماری قومی شناخت کو اجاگر کرنے میں. وہ یہ کہہ رہے ہیں یقینی بنانا کہ ادب ملک کے مختلف اقسام کی ثقافت کی عکاسی کرے ایک جامعہ یعنی کہ ایک بڑا قومی شناخت کو فروغ دینے کے لیے ضروری ہے. اس کا نیکسٹ پوائنٹ ہے لنگوسٹک ڈائیورسٹی آف پاکستان میں مختلف اقسام کی زبانوں کا پایا جانا. لنگوسٹک کا مطلب ہے زبانیں ڈائیورسٹی کا مطلب ہے مختلف اقسام کی اور پاکستان کی مطلب کہ اس میں یہ آ جاتا ہے تصویر سے واضح ہے کہ اس میں مختلف زبانیں کون سی سندھی ہے پنجابی ہے پشتو ہے اور بھی زبانیں شامل ہیں.
اب اس کا ہم اردو کے پوائنٹ ہوئیں گے، بک کے پوائنٹ آف ویو سے یہ دیکھ لیتے ہیں. ود مور دین 70 لینگویجز اسپوکن تھرو آؤٹ اٹس ٹریٹری، پاکستان از اے نیشن ڈسٹنگوشڈ بائی گریٹ لنگوسٹک ورائٹی. پاکستان ایک ایسا ملک ہے جہاں 70 سے زیادہ زبانیں بولی جاتی ہیں. ود مور دین 70 لینگویجز اسپوکن بولی جاتی ہیں تھرو آؤٹ اٹس ٹریٹری. پاکستان ایک ایسا ملک ہے جہاں 70 سے زیادہ زبانیں بولی جاتی ہیں. پاکستان از اے نیشن، پاکستان ایک ایسا ملک ہے جو ڈسٹنگوشڈ بائی گریٹ لنگوسٹک ورائٹی، جو اسے زبردست مختلف اقسام کی زبانوں سے معروف ملک بناتی ہے. اس کا نیکسٹ پوائنٹ ہے ایچ کنیکٹنگ، جو ہر کسی سے ہر ایک جڑا ہوتا ہے ٹو ڈفرنٹ ایتھنک گروپس، جو کہ ہر زبان مختلف نسلی گروپ سے جڑی ہوتی ہے. میجر، جس میں میجر اہم لینگویجز آر اردو، جس میں اہم زبان کون سی ہے؟ اردو. دی نیشنل لینگویج، جس میں قومی زبان کون سی ہے؟ دا لنگوا فرانکا، رابطے کی زبان. پنجابی، سندھی، پشتو اینڈ بلوچی. اس کی اگر اردو میں ترجمہ دیکھ لیں وہ یہ کہہ رہا ہر زبان مختلف نسلی گروہوں سے منسلک ہے، جس میں اہم زبان اردو جو کہ قومی زبان اور رابطے کی زبان ہے. پنجابی، سندھی، پشتو اور بلوچی بھی شامل ہیں. اس کا نیکسٹ پوائنٹ ہے فردر مور، اس کے علاوہ ایڈنگ ٹو دا کنٹری کلچرل ٹیپسٹری آر مینی ریجنل لینگویجز انکلوڈنگ سرائکی، ہندو، بریہوی، شینا، بلدیتی، کشمیرین، پہاری. اس کے علاوہ ملک کے مختلف اقسام کی ثقافت میں کئی علاقائی زبانیں شامل ہیں، جن میں سرائکی، ہندوکو اور شینا، بلدیتی، کشمیری اور پہاڑی. اس کا نیکسٹ پوائنٹ ہے دس لینگویج ڈائیورسٹی ہیلپ، وہ یہ کہہ رہا ہے یہ زبانیں مختلف اقسام کی ثقافت میں مدد دیتی ہیں، یعنی کہ پاکستان پیپل، جو پاکستان کے لوگ ہیں، ٹو فیل، جو محسوس کرتے ہیں، پرائڈ، فخر، اینڈ بلونگنگ، تعلق رکھنے والا، ریفلیکٹنگ، عکس کرتے ہیں، دیئر کمپلیکیٹڈ پیچیدہ کلچرل لیگیسی، یعنی کہ پیچیدہ وراثت، ثقافتی وراثت کے، دا ریجنل اینڈ ریجنل آئیڈینٹی، علاقائی شناخت کے. اس کا اردو میں دیکھ لیتے ہیں یہ مختلف اقسام کی زبانیں پاکستان کے لوگوں کو اپنے پیچیدہ ثقافتی ورثے اور علاقائی شناختوں کی عکاسی کرتے ہوئے فخر اور وابستگی کا احساس فراہم کرتا ہے. اس کا نیکسٹ پوائنٹ ہے پاکستانی کیوزین، یہ ہمارا لاسٹ اور 7 پوائنٹ ہے. پاکستانی کیوزین مطلب کہ پاکستانی کھانا، جس میں کیا آ جاتا ہے؟ ہمارے پاکستانی کھانے میں آ جاتا ہے وہ ساگ بھی آ جاتا ہے، بریانی بھی آ جاتی ہے، برگر بھی آ جاتے ہیں، قورمہ بھی آ جاتا ہے، دال بھی آ جاتی ہے، اور مختلف اقسام کے کھانے آ جاتے ہیں پاکستانی کھانوں میں. اس کو ہم اگر تفصیل سے دیکھیں کہ کیا ہوتا ہے پاکستانی کیوزین. فوڈ از اے یونیورسل، کھانا ایک عالمی ایلیمنٹ، جزو ہے، دیٹ ریفلیکٹ، جو ظاہر کرتا ہے کلچرل ڈائیورسٹی، مختلف اقسام کی ثقافت کو. کھانا ایک عالمی جزو ہے جو مختلف اقسام کی ثقافت کو ظاہر کرتا ہے. پاکستانی کلنریز یعنی پکوان یا غذا وغیرہ. لینڈسکیپ، جو منظرنامہ ہے، از آ فیوژن، کھانوں کا ملاپ یا ویریس ریجنل کیوزین، علاقائی پکوانوں کا، انکلوڈنگ پنجابی، سندھی، بلوچی، پشتو، کشمیری، گلگتی اینڈ بلدیتی ڈشز. اس میں وہی کیا کہہ رہا ہے کہ پاکستان کا پکوان منظر مختلف علاقائی پکوانوں کا ملاپ ہے. وہ یہ کہہ رہا ہے کہ پاکستان میں جتنے بھی پکوان، منظرنامے اور کھانے سامنے دیکھنے کو شامل آتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں؟ ہمارے مختلف علاقائی پکوانوں کا ملاپ ہے، یعنی کہ وہ وہاں سے لائے گئے ہیں، جس میں پنجابیوں کا بھی کھانا شامل ہے، سندھیوں کا بھی، بلوچی کا بھی، پختون کا بھی، کشمیری علاقوں سے بھی لایا گیا ہے، گلگتی اور بلدیتی کھانے شامل ہیں. اس کا نیکسٹ پوائنٹ ہے فوڈ فیسٹیول، خوراک کے تہوار، اینڈ کلنری ایکسچینجز، پکوانوں کا تبادلہ پروموٹ، جو فروغ دیتا ہے، ترقی دیتا ہے. کلچرل اپریسیشن، اہمیت کو، اینڈ انڈرسٹینڈنگ، سمجھنے کو. شو کازنگ، نمائش کرنا. دا کنٹری ریچ، ملک کا بھرپور گیسٹرونومک ہیریٹیج، غذائی ورثہ. اس کے کہنے کا مطلب ہے خوراک کے تہوار اور پکوانوں کا تبادلہ ثقافتی اہمیت اور سمجھ کو فروغ دیتے ہیں اور ملک بھر کے غذائی ورثے کی نمائش کرتے ہیں. وہ یہ کہہ رہا ہے جو خوراک کے تہوار منائے جاتے ہیں اور پکوانوں کا تبادلہ، یعنی کہ ایک دوسرے ثقافت کے لوگوں کے ساتھ پکوانوں کا جب تبادلہ کیا جاتا ہے اس سے کیا ہوتا ہے؟ ہماری ثقافت کو اہمیت ملتی ہے اور ہمیں ایک دوسرے کے پکوانوں کو سمجھنے اور ایک دوسرے کی روایت کو سمجھنے میں ترقی ملتی ہے اور ہمارے ملک کے بھرپور غذائی ورثے کی نمائش بھی ہو جاتی ہے. اس کا نیکسٹ پوائنٹ ہے پروموٹنگ، ترقی دیتا ہے یا فروغ دیتا ہے. انکلسیو، شامل کرنے والے. کلنری ایکسپیرینسز، پکوانی تجربات کو. آرگنائزنگ، منعقد کرنا. فوڈ فیسٹیول، کھانے کے میلوں کو. اینڈ سیلیبریٹنگ ریجنل اسپیشلٹیز، علاقائی خصوصیات کو. کین فوسٹر، جو فروغ دیتا ہے، ترقی دیتا ہے، نیشنل یونٹی، قومی اتحاد کو. وائل ریسپیکٹنگ کلچرل ڈائیورسٹی، مختلف اقسام کی ثقافت کو. وہ یہ کہہ رہا ہے شامل کرنے والے پکوانی تجربات کو فروغ دینا، یعنی کہ ترقی دینا. خوراک کے تہوار منعقد کرنا اور علاقائی خصوصیات کا جشن منانا قومی اتحاد کو ترقی دے سکتا ہے، جبکہ مختلف اقسام کی ثقافت کا احترام بھی کیا جاتا ہے. وہ یہ کہہ رہا ہم جتنے زیادہ
لوگوں کے پکوانوں کو دیکھیں گے اور ان کو سمجھیں گے، اس سے کیا ہوگا، ہمارے لیے اتنے زیادہ پکوانوں کا تجربہ اور ایک دوسرے کے پکوان ہمیں سیکھ سکتے ہیں، اور جس سے پکوانوں کے تجربات میں ترقی بھی آ سکتی ہے۔ خوراک کے تہوار منعقد کرنا، جس سے کیا ہوگا، ہمارے علاقے کی خصوصیات کا جشن بھی منایا جائے گا۔ قومی لوگ یعنی کہ ثقافتی لوگ اور دوسرے لوگ آپس میں کیا ہوں گے، ان کے درمیان اتحاد اور ایک ہونے کا موقع بھی ملے گا، جس کے نتیجے میں کیا ہوگا، مختلف اقسام کی ثقافت کا احترام بھی کیا جا سکتا ہے۔ اس کا نیکسٹ پوائنٹ، یہ یہیں تک پوائنٹ ہے، نیکسٹ ویڈیو کے لیے اوکے، اللہ حافظ۔